على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل على محمد وهو الحق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب اس کو حق کہتے ہیں، جو حضور کے دل پہ نازل ہوا اس کو حق کہتے ہیں۔ ہم زندہ دلانے لاہور شہر کی طرف سے، سگیاں روڈ کی طرف سے، مسجد ستار کی طرف سے، پورے پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کو 58 اسلامی ملکوں کا پیغام اقوام متحدہ تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ امن کی ٹھیکیدار ہے۔ اور میرا یہ پیغام ہے کہ جب اسلامی ممالک میں کوئی مسئلہ بنے تو تم کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ جب کسی اسلامی ملک میں کوئی غیر مسلم کے ساتھ کوئی مسئلہ بنے تو تمہیں منارٹیز یاد آتی ہیں، اقلیتی برادری یاد آتی ہے، مگر میں پوری دنیا کے امن کے ٹھیکیداروں کو پیغام دیتا ہوں کہ یہ پرامن مسلمان، یہ پرامن لوگ پیغام دیتے ہیں سویڈن کی حکومت کو کہ یہ قرآن مجید کو عدلیہ کی چھتری کے نیچے، سویڈن حکومت کی عدلیہ کی چھتری کے نیچے جو قرآن مجید کی توہین کی گئی، معاذ اللہ قرآن مجید کو جلایا گیا، یہ سب جھوٹے ہونے کی نشانی ہے۔ جب کسی سے کوئی نشان نہ ہو، جب کسی سے کسی چیز کا جواب نہ ہو، فاتو بسورۃ من مثلہ، تمہارے بڑوں نے کہا تھا ہم قرآن کو نہیں مانتے، مگر مصطفیٰ کے رب نے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، اگر تم سچے ہو ہاتھو برہانکم، لا کوئی ایسی نشانی، کوئی ایسی دلیل جو قرآن مجید کو مقابلہ کر سکے، مگر تمہارے بڑوں نے بیت اللہ کی دیواروں پہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام نہیں، یہ قرآن مجید کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں، یہ قرآن مجید کی محبت سے مسلمانوں کے سینے سرسار ہیں۔ سنیے، دنیا کے سارے مذہب تمہیں کتابوں میں ملیں گے، مگر محمد عربی کا مذہب تمہیں مصطفیٰ کے غلاموں کے سینوں میں ملیں گے۔ اور میں پاکستان کی حکومت کو، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ چھٹی کا اعلان کیا اور کہا کہ جمعے کو قرآن مجید کی حرمت کے لیے میں چھٹی کا اعلان کرتا ہوں کہ پورے پاکستان میں احتجاج ریکارڈ کرایا جائے۔ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے ایک قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ دکھاوے، اس تے عمل کماون والا سیدھا جنت جاوے۔ اس کا جواب ہم تمہیں دیتے ہیں، سویڈش کے مسلمان تمہیں جواب دیتے ہیں، کویت کی مسلمان حکومت کو میں سلوٹ کرتا ہوں، آئی سلوٹ یو کویتی بھائیو، تم نے 1 لاکھ قرآن مجید سویڈش زبان میں چھاپنے کا اعلان کیا کہ سویڈش کے لوگوں سنو، یہ قرآن مجید امن کی علامت ہے، یہ قرآن مجید آج بھی لندن کی عدالت میں لکھا ہوں مرنا کہ قرآن مجید امن دیتا ہے۔ ہم آج اس مسجد ستار کے زیر اہتمام پورے لاہور میں یہ مظاہرہ کر کے پیغام دیتے ہیں کہ جب تک سورج چاند رہے گا قرآن تیرا نام رہے گا۔ اونچی آواز سے، جب تک سورج چاند رہے گا، اونچی آواز میں، جب تک سورج چاند رہے گا، تم نے کہنا قرآن کا نظام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ اور سن لیں
میں پاکستانی حکمرانوں کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے کہ تمام مذاہب کا اہتمام کیا جائے اور ان کا احترام کیا جائے. میں سوال کرتا اتنے مسلمانوں میں تم کوئی 25 سال کا نوجوان کھڑا ہے, کوئی 40 سال کا انسان کھڑا ہے, یہاں کوئی 60 سال کے بزرگ کھڑے ہیں, کوئی 30 سال کا جوان کھڑا ہے. میں سب سے پوچھتا ہوں کبھی تم نے پاکستان میں انجیل بائبل مقدس کو جلتا دیکھا ہے؟ کبھی گیتا کو جلتا دیکھا ہے؟ کبھی گرنتھ کو جلتا دیکھا ہے؟ بتاؤ پوری دنیا کے مذہب کے ٹھیکیداروں, یہ ناصر مدنی تم سے سوال کرتا ہے جب مسلمان تمام مذہبوں کی کتابوں کے قابل احترام میں ان کو چلاتے نہیں, ان کا احترام کرتے ہیں کہ ہم کسی کی کتاب کی توہین نہیں کرتے, ہمارا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے, یہ تورات والوں کا پیغام ہے, ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہے, یہ انجیل بائبل مقدس والوں کا پیغام ہے, جب پھر توہین کی جاتی ہے تو یہ عیسائی ملکوں میں قرآن کی کیوں توہین کی جاتی ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ قانون بنایا جائے جس طرح حرمت رسول حضور کی عزت پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے, قرآن اور ثابت قرآن پہ بھی ہم حرمتی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اسی طرح سن لیں, قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. امام احمد ابن حنبل نے کوڑے کھائے مگر قرآن کو مخلوق کا کلام نہیں کہا. آج سب مسلمان وعدہ کریں اس قرآن کی عزت کی خاطر جان دینی پڑی تو جان دو گے, اس کی عزت کی خاطر مال دینا پڑا تو مال قربان کرو گے, قرآن کے نظام کو لانے کے لیے دنیا میں محنت کرنی پڑی تو کرو گے. یہ قرآن کا نظام ہم اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں لا کر چھوڑیں گے. اور یہ قرآن کا نظام سعودی عرب میں نے دیکھا ہے, وہاں کچھ چوری نہیں کرتا, اگر کرتا پکڑا جائے اس کو اسلامی طریقوں کے مطابق سزائیں دی جاتی. آج سعودی عربیہ میں ہر چیز محفوظ ہے, انشاءاللہ پوری دنیا میں قرآن حکومت کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے دوست کھڑے ہیں, اور میں پنجاب پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انٹیلیجنس بھائیوں کا جو ادارے کھڑے ہیں نبی کی سکوٹ کے لیے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے پرامن یہ جناب احتجاج ریکارڈ کرایا ہے کہ ہم قرآن کے لیے اکٹھے ہیں. قرآن کے لیے کل بھی اکٹھے تھے, آج بھی اکٹھے ہیں, اور اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں گے. اور آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم صبح اٹھ کے قرآن کا ایک صفحہ ضرور پڑھا کریں گے اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں گے. مجھے بولے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں گے. اور میں سلوٹ کرتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو. انہوں نے سویڈش پارلیمنٹ, سویڈش محل کے سامنے جمعۃ المبارک پڑھ کے قرآن پڑھا, قرآن کی تلاوت کی. ہم بھی جواب دیتے ہیں کہ تم قرآن کو جلانے کی بات کرتے ہو, یہ قرآن لوگوں کو جلانے کی اجازت نہیں دیتا. تم قرآن کو جلانے کی بات کرتے ہو, یہ قرآن تو کہتا کہ مر بھی جائے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر قبر تک لے کر جاؤ. جس قرآن نے میت کو کندھوں پہ کھڑا کر دیا, بتاؤ میت چلنے کے قابل نہیں رہتی, میت اٹھنے کے قابل نہیں رہتی, میت بیٹھنے کے قابل نہیں رہتی, میت غسل کے قابل نہیں رہتی. اس کو نہ کوئی نبی سن لے ہاتھ اپنا چل سکتا, اس کا نہ کوئی زبان چل سکتی نہ کان. یہی قرآن ہے جس نے میت کو عزت دی, مردوں کو عزت دی, اور زندوں کی تو عزت ہے ہی ہے, یہ مردوں کو بھی عزت دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.